أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في أخيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. آج روز ضربت ہے. سر مبارک امیر المومنین شگافتہ ہے. اور خانہ امیر المومنین میں قیامت برپا ہے. لیکن امام اسے کہتے ہیں، ولی برحق اسے کہتے ہیں. روایات میں ہے جب لوگ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، اس وقت بھی امام فرما رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اس موقع پر ذرا غور فرمائیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک فقرہ وہاں پر آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے سوالات کو مختصر بیان کرنا، اپنے امام کی حالت پر نظر رکھنا. پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. بس اپنے سوالات کو مختصر رکھنا اور اپنے امام کی تکلیف کا احساس کرنا. یہ روایتیں اور اس قبیل کی نہ جانے کتنی روایتیں مستند معتبر کتابوں میں معتبر اور صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان روایات پر غور کریں، آیات پر غور کریں. اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، معرفت امام، معرفت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے بنیادی مصادر، بنیادی مآخذ، بنیادی سورسز، بنیادی منابع بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 ہیں. خود قرآن کریم
احادیث صحیحہ، وہ حدیثیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے عوام الناس سے خطاب فرمایا ہے، علی حسب مراتبہم وعلی حسب عقولہم، جو جس منزلت کا تھا، جس پیمانے کا تھا، اس سے خطاب کیا ہے۔ اور دوسرا ذخیرہ وہ ہے جس میں دعائیں ہیں، جہاں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام حضرت حق سبحانہ و تعالی سے محو گفتگو نظر آتے ہیں۔ البتہ وہاں بھی دو مراتب ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو صرف عامت الناس کو یا بعض خواص کو تعلیم فرمانے کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں سکھائی ہیں ہمیں اور آپ کو، کچھ دعائیں وہ ہیں جو گفتگو ہے اللہ کے ان معصوم بندوں کی حق سبحانہ و تعالی سے۔ اور چوتھا منبع وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا زیارات ہیں، حق ضائع نہ ہو۔ کل میں نے مزار شیخ مفید کا تذکرہ کیا، مزار ابو عبداللہ محمد ابن جعفر مشہدی کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں کتابیں المزار الصغیر اور المزار الکبیر کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، لیکن ایک اور کتاب اسی ضمن میں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہے کتاب کامل الزیارات۔ اور پھر مختلف مجموعوں میں، وسائل الشیعہ میں اور بحار میں کتاب مزار بحار، اور علامہ عبداللہ ابن نور اللہ بحرانی کی عوالم کی جلد مزار وغیرہ بہت سی پھر کتابیں۔ دیکھیے یہ ایام، یہ اوضاع راہنہ، یہ جو اس وقت ایام گزر رہے ہیں پوری دنیا میں عرض کر چکا ہوں کسی تقریر میں، اور اب ہر ایک کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم آخری زمانے میں قدم رکھ چکے ہیں، یعنی یہ جو دور زماں ہے اس کے آخری مقطع میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ وبا، یہ پینڈیمک اور اس کے بعد آنے والی وبائیں اور سیاسی صورتحال اور اقتصادی صورتحال، یہ سب اشارہ کر رہی ہیں، اور جو علماء ہیں مختلف علوم و فنون کے زاویے سے، تقریباً ان تمام علماء کا یہ بیان ہے کہ آخری زمانے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ تذکرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا جائے۔ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان اگر کھو دیں گے تو مہدی کو کیا پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ کس طرح شناخت ہوگی؟ وہ الگ ایک بات ہے ظاہری اعتبار سے کہ جب تشریف لائیں گے، روایات میں بھی ہے کہ خدا داد وہ نورانیت ہوگی، وہ نور ہوگا روح مبارک پر کہ لوگ پہچان لیں گے۔ لیکن پھر بھی پہچاننے کے لیے اور پہچاننے کا حق ادا کرنے کے لیے معرفت اور یقین شرط ہے۔ روح مبارک مصطفیٰ پر نور نہیں تھا، خدا کی قسم، مگر برسہ برس سے انتظار کرنے والے جب حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا تو کس طرح برگشتہ ہو گئے۔ یعنی بہت سے یہود
مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے مکے اور مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. انتظار کی کیفیت تھی، انتظار کی کیفیت تھی، انتظار کی کیفیت تھی کہ آخری نبی آئیں گے. ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں ہے آخری نبی آئیں گے. لیکن جب آخری نبی آ گئے، نورانیت تھی، جاہ و جلال نبوت کے ساتھ آپ کا طلوع ہوا، ظہور ہوا، ولادت ہوئی، فروغ ہوا نور درخشان ختم نبوت کا. مگر جو معرفت اور یقین رکھتے تھے اور سچے دل سے جویائے حق تھے، حق کے متلاشی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، بیعت کی، ساتھ دیا، جانثاری کی. لیکن جن کے پاس معرفت نہیں تھی، شکوک و شبہات تھے، وسوسے تھے شیطانی و نفسانی، اور جن کے اہداف سیاسی تھے، جن کے اہداف سیاسی تھے، جن کے اہداف سیاسی تھے. دین کو صرف سیاست نہ بننے دیجیے. دین میں سیاسی احکام بھی ہیں مگر کل دین سیاست نہیں ہے. تو ایک تو یہ جہت ہے کہ اس وقت ہر وقت سے زیادہ، ہر پچھلے دور سے زیادہ اس وقت ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضرورت ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اتفاق ہے، اختلاف کس پر ہے؟ امیر المومنین پر اختلاف ہے، مسئلہ امامت پر اختلاف ہے. اور یہ اختلاف غلط سوچتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں سیاسی اختلاف ہے. جوہری اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے، قرآنی اختلاف ہے. امر امامت اور امر ولایت، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور درجہ یقین تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تاریخ میں علی سے زیادہ مظلوم کوئی شخصیت بھی نہیں ہے. خدا کی قسم، لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی شجاعت کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں، ان کے معجزات کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں. مگر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں. اور بس یوں تو دیکھیے، کوئی بھی نقطہ ذکر کروں تو پھر اس کی وضاحت کے لیے بیان چاہیے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان کم سے کم. لیکن یہ اشارات ہوتے ہیں ایک ایک جملے میں. میں صرف ایک حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. اسی سورہ مبارکہ حج میں، جس کی اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ایک اور آیت ہے جہاں ہے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. اس فقرے کے ذیل میں، سورہ حج کی اس آیت کے اس فقرے کے ذیل میں، کتاب صحیح بخاری، اس کی کتاب التفسیر میں سورہ حج کی اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب و غریب حدیث ہے، اور بہت دقیق حوالہ جن حضرات کو چاہیے ہو تو عرض کر دیا میں نے کہ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورہ حج، اور حدیث کا نمبر ہے 4467، 4467. کہتے ہیں کہ یہ آیت میں کہا گیا ہے نا کہ روز قیامت دو متخاصم، دو اختلاف رکھنے والے
پروردگار کے محضر میں پیش ہوں گے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من یجثو بین یدی الرحمن یوم القیامہ، انا اول من یجثو للخصومہ بین یدی الرحمن یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو روز قیامت رحمان کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں پہلا شخص ہوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت، روز آخرت پہلے شخص ہوں گے جو کھڑے ہوں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر، تو اس کے کیا معنی ہے کہ اس تاریخ میں مظلوم ترین شخص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور فرما رہے ہیں ظاہر سیاق و سباق میں بہت بحثوں کی گنجائش ہے، ضرورت ہے آیت سے لے کے روایت تک، روایت سے لے کے آیت تک، اور پھر اس کے شراح نے اپنے اپنے طور پہ جو تشریحیں کی اور نقطہ نظر پیش کیا، وہ سب بحثیں الگ ہیں۔ اگر صرف اسی ایک صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں اور سورہ حج کی اس آیت کی روشنی میں تمام سیرت امیر المومنین اور تاریخ اسلام کا احاطہ کر کے کوئی گفتگو کرے تو ایک ضخیم جلد کتاب لکھی جا سکتی ہے، جس کے لکھنے کی ضرورت ہے اور دل میں نیت بھی ہے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، خدا کرے کہ شاید میرے قلم سے یہ کتاب وجود میں آ جائے۔ تو دو باتیں عرض کی میں نے، ایک تو یہ کہ تاریخ اسلام کی بطور خاص مظلوم ترین شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، دوسری کہ یہ دور وہ ہے، یہ عہد وہ ہے، یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تذکرہ کیا جائے تو کس حوالے سے؟ عرض کیا میں نے، قرآن آپ کے سامنے ہے، احادیث صحیحہ آپ کے سامنے ہے، دعاؤں کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، زیارات آپ کے سامنے ہے۔ زیارات پہ کیوں میں توجہ زیادہ دے رہا ہوں؟ اس ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ کسی ایک ہی عنوان کو اٹھایا جا سکتا ہے، تمام باتوں کو ایک ساتھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہی زیارت امین اللہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، زیارت مبارک امین اللہ از اعتبار سند، از لحاظ سند معتبر ترین زیارت سمجھی جاتی ہے، اور اس کی شرحیں علامہ مجلسی نے اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تعلیقات اور حواشی کی شکل میں تو کی ہیں، لیکن حضرت آیت اللہ العظمی امام انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگردوں میں، ان کے معتمدین خاص میں، ان کے دفتر میں ایک بزرگوار تھے، خود جلیل القدر عالم تھے، علامہ سید ہاشم رسولی محلاتی۔ انہوں نے بطور خاص اس زیارت کی ایک جلد کتاب کی شکل میں شرح الگ لکھی ہے، اچھی شرح ہے، عمدہ شرح ہے، لیکن چونکہ ان کا ذوق تاریخی تھا، ہسٹری پر زیادہ کام کیا تھا انہوں نے، تاریخ اسلام بھی ان کی کتاب مشہور و معروف ہے، تو جو کلامی بحثیں ہیں اس میں، اس زیارت میں، اس کی طرف انہوں نے توجہ کم فرمائی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کی، لیکن بہت کم فرمائی، بہت کم، بہت تشنا رہ گئی وہ تفسیر، وہ تشریح، وہ شرح، وہ کتاب۔ اشارہ بھی میں اس وقت بھی اشارہ ہی عرض کروں گا کہ زیارت امین اللہ شروع ہوتی ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ یہ کیا فقرے اس لیے سکھائے گئے ہیں کہ بس ایک تشریفات ہے، ایک رسم ہے، ایک پروٹوکول ہے کہ آپ جائیے تو ان الفاظ میں سلام کیجئے؟ سکھائی کس نے؟ اور خود
ادا کس نے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نقطہ نظر سے تو امام معصوم حجت خدا اور تمام عالم اسلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے. تمام عالم اسلام، چاہے وہ کتاب صفۃ الصفہ ابن جوزی کی ہو یا اور جتنی بھی کتابیں ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لا رہے اپنے جد کی قبر مبارک پر اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. سلام ہو اس پر جو اللہ کا امین ہے اس کی زمین پر، اور اس کی حجت ہے اس کے بندوں پر. یہ سادہ سا ترجمہ کر کے گزر جانے سے حق ادا ہو جائے گا؟ آپ محسوس کرتے ہیں کس اعتبار سے امین ہے امیر المومنین؟ امین اللہ، اللہ کے امانت دار. کس اعتبار سے؟ کیا یہاں پر وہ آیت آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے جو سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے ایک امانت اپنی عظیم امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی. ان سب نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کیا، لرز گئے، کانپ گئے، پیچھے ہٹ گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا. کون سی عظیم امانت ہے یہ؟ روایتوں میں اور مفسرین کے درمیان مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک قول محکم مستحکم مبرہن قول یہ ہے، دلیل و برہان سے ثابت قول یہ ہے کہ اس سے مراد ولایت بھی ہے. ولایت الہیہ. یہ ولایت الہیہ تھی جس کے حامل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. صرف ایک جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں، سلطنت اسلامی کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. امین اللہ فی ارضہ. اور اس ارض سے بھی جب ارض کی اضافت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر ظاہری تفسیر سے لے کے باطنی تفسیر تک اور عرفاء کی تفسیر تک جا کے پوچھے کہ اس ارض کی وسعت کون سی ہے، کتنی ہے، اور مراد کیا ہے اس سے. ارض خدا پر امانت دار خدا علی ابن ابی طالب ہے. دوسرا فقرہ وحجتہ علی عبادہ، اور اس کے تمام بندوں پر حجت ہے خدا کی. علی حجت خدا ہیں. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ مورخ. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ لغوی. حجت خدا ہونے کے معنی کون معین کرے گا؟ شاعر، ادیب. حجت خدا ہیں. قرآن سے پوچھئے کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے، یا رسول سے پوچھئے کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے. اور حجت خدا ہونے کے کلامی اور عرفانی، صرف کلامی حد تک محدود نہ رہیں. کلامی اور عرفانی جہات اور جوانب کتنے ہیں، کتنی وسعتیں ہیں اس بحث میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں بحثیں امین اللہ ہونے کی حیثیت سے، حجت اللہ ہونے کی حیثیت سے بہت وسیع ہیں. اگر آپ کسی اعتبار سے صرف تاریخی حدود تک محدود رہ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام کی روشنی میں
وہ دوسرا فقرہ السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد، اللہ اکبر، بس یہاں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. معلوم ہوتا ہے یا نہیں کہ یہ جب فقرہ امام نے فرمایا ہے تو آپ کے سامنے سورہ مبارکہ حج کی 78ویں آیت بھی تھی جس کا آغاز ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. کیا ہے آیت میں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور گواہی دے رہے ہیں کون؟ امام زین العابدین گواہی دے رہے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. اب بس اگر یہیں پہ ٹھہر کر گفتگو کی جائے اور حضرت علی کے جہاد گنائے جائیں تو 1 گھنٹے کی گفتگو کافی تو نہیں ہے نا، بلکہ 1 عشرہ کافی نہیں ہے. کتنے جہاد ہیں اور کس کس انداز سے جہاد ہیں اور کس کس میدان میں جہاد ہیں. علی کا جہاد صرف تلوار سے وابستہ نہیں ہے، بچپن سے، یعنی بڑے بڑوں کے ہوتے ہوئے یوم الدار، روز دعوت ذوالعشیرہ، علی کا کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. جہاں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح آنکھیں نظر آ رہی تھی کافروں کی، مشرکوں کی، حاسدوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، وہاں علی کا کھڑا ہو کے نصرت پیغمبر کا عہد کرنا جہاد ہے. پھر مکے میں مسلسل ساتھ دیتے رہنا، ہر سانس علی کی جہاد ہے، ہر روز علی کا جہاد ہے، ہر شب علی کی جہاد ہے. اور یہی نہیں، شب ہجرت بستر پیغمبر پر سونا راحت کا سونا تھا. عام نقطہ نظر سے دیکھیے تو شب ہجرت علی ابن ابی طالب کا سونا بھی جہاد ہے، اور وہ جہاد ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. خدا کی قسم وہ جہاد ہے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا. تو یہ تمام بحثیں تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بحث میں کلامی دلالت بھی ہے اور عرفانی جہاد بھی ہیں. اب غور فرما رہے ہیں آپ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بطور خاص امامت اور امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی امامت خاصہ سے متعلق تمام علم کلام شیعی کا خلاصہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ان 2 سطروں یا 3 سطروں میں موجود ہے. کوئی شرح کرتا چلا جائے، ڈوبتا چلا جائے اور حق ادا کرتا چلا جائے. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ. اس کے بعد کیا ہے؟ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کتاب خدا پہ عمل کیا. وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر ایک ایک کر کے آپ نے عمل کیا. ہاں یہ ترجمہ یاد رکھیے گا کہ واتبعتا میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. واتبعتا سنن نبیہ. کب تک؟ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اپنے جوار میں دعوت دی.
فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اس کی شرح کروں، اور ورنہ گفتگو فضائل سے مصائب میں داخل ہو جائے گی. آخری فقرہ ہے وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں پر آپ کی حجت تمام کی، ملزم بنا دیا، انہیں ملتزم بنا دیا، ملزم بنا دیا، ایک حجت قاطعہ ان کے سامنے قائم کر دی. مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، ان تمام حجتوں کے ساتھ کہ جو پہلے سے آپ کی شان میں، آپ کے حق میں، آپ کی حجتیں یا خدا کی حجتیں آپ کے ذریعے سے تمام خلق خدا پر قائم تھیں، ان میں ایک حجت کا اضافہ ہوا ہے آپ کے قتل اور آپ کی وفات اور آپ کی شہادت کے ذریعے سے. یہ متن جو مفاتیح میں ہے اس میں بس یہی ہے کہ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، لیکن اسی زیارت کا وہ متن جو کامل الزیارات میں ہے اس میں یہاں فقرہ ہے ایک کہ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ فی قتلک، آپ کے قتل ہونے میں بھی ایک حجت پوشیدہ ہے. غالباً یہی فقرہ ہے. بہرحال قتل کی صراحت وہاں موجود ہے کہ امام کی شہادت میں، امام کے قتل ہونے میں ایک حجت قائم ہوئی ہے. یہ مقامات زیارت کے بہت اہم ہیں. اور پھر مع ما لک من الحجج البالغہ علی جمیع خلقہ، تمام خلق خدا پر. جو لوگ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو محدود کرتے ہیں، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ امامت ائمہ اطہار اور امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید میں ایک دو نہیں، بکھری ہوئی ہیں، قرآن میں، احادیث میں اور تاریخ میں. لیکن ولایت کے ضمن میں، اور وہ بھی ولایت مطلقہ اور ولایت تکوینیہ، خیال رہے ولایت تکوینیہ کا کلمہ استعمال کر رہا ہوں. آپ کہیں گے ولایت تکوینیہ کی اصطلاح پہلے نہیں تھی، بعد کے فلاں و فلاں کی ایجاد ہے. میں فلاں اور فلاں کو نہیں جانتا ہوں، میں ہوں اور قرآن، میں ہوں اور روایات، میں ہوں اور احادیث. میں اپنا مطالعہ عرض کر رہا ہوں، اس باب میں مقلد نہیں ہوں. دلائل کی جستجو ہو، خادم حاضر ہے، مگر دلائل اس طرح طلب کریں جیسے دلائل طلب کیے جاتے ہیں. ہر گفتگو کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر گفتگو کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر گفتگو کا ایک دائرہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اور ائمہ اطہار کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ولایت قرآن مجید میں جگہ جگہ استنباط ممکن ہے، بشرطے کہ انسان اس نیت سے، اس ارادے سے، اس قصد سے، جستجو سے مطالعہ کرے قرآن مجید کا. بحثیں بہت ہیں اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ولایت تکوینیہ کی دلیلیں قرآن مجید میں بہت ہیں، قرآن مجید میں ہیں. اور پھر عرفانی مبانی اور وہ کلامی مبانی کہ جو کلام اہل بیت سے مستنبط ہیں، نہ کہ دوسروں سے. وہ کلامی مبانی
جو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام امام امیر المومنین، کلام امام حسن، کلام امام حسین، کلام امام زین العابدین علیہ السلام، کلام امام باقر علیہ السلام، کلام امام صادق علیہ السلام، کلام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، کلام امام علی رضا علیہ السلام، کلام امام جواد علیہ السلام، کلام امام علی نقی علیہ السلام، کلام امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ زیارت جامع کبیرہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے، یہ متن کیا کسی غیر معصوم کی تالیف ہے؟ یہ عظیم الشان متن کیا کسی غیر معصوم کی تالیف ہے؟ یہ دعاؤں کے فقرے کیا کوئی غیر معصوم سوچ بھی سکتا ہے اس طرح سے؟ یہاں تعمق کی ضرورت ہے۔ گفتگو کو سمیٹ کے اشارات میں آگے بڑھ جاؤں۔ اگر اسی مقام پر ظاہر ہے کہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ تاریخیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص جذبے کو بیدار کرتی ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبد ہیں، عبد خدا ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، عبد خدا ہیں، مگر وہ عبد ہیں جو ہمارے اور آپ کے جیسے تھوڑی ہیں۔ باقی عباد اللہ اور خلق خدا کے برابر ہیں، ان جیسے ہیں۔ یہاں پہ ٹھہر کے کل گفتگو چاہا تھا کہ پوری ہو جائے، نہیں ہو پائی، آج بھی پوری نہیں ہو پائے گی، لیکن ایک فقرہ عرض کروں۔ یہ لفظ عبد، عبد یعبدو، عبد یعبدو، عبد 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 عبد، تینوں طرح سے آتا ہے، تینوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ عبدہ اس کے لیے آتا ہے جو ابن عن جدین، بکنے والا غلام ہو۔ عبدہ یعنی بندگی کرنے والا بھی، غلام، خادم۔ اس سے جو مصادر آتے ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، ماشاءاللہ 6-7 مصادر ہیں۔ تو ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبودیت، ایک ہے عبودت۔ ان تین پر صرف آج گفتگو کر لیں۔ ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبودیت، اور ایک ہے عبودہ، العبودیہ اور العبودہ اور العبدیہ۔ عبدیت کون سا مقام ہے؟ اگرچہ ہر شخص کا عبدیت کے مقام تک بھی بلند ہو جانا آسان نہیں ہے، عبدیت کے اپنے مراتب ہیں۔ ادھر توحید کے مراتب ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ادھر عبدیت کے مراتب ہیں۔ عبدیت کے مرتبہ اولا تک بھی پہنچنا بڑے فخر کی بات ہوتی ہے عام انسانوں کے لیے، یاد رکھیے گا۔ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے عبدیت کے مرتبہ اولا تک پہنچنا، اور عبدیت کی ایک تعریف یہ، بس اب تیزی سے گزر جاؤں، عبدیت کی ایک تعریف یہ ہے کہ یہ جو فرائض اور واجبات و سنن اور احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا عبدیت ہے۔ نماز پڑھنا عبدیت ہے، روزہ رکھنا عبدیت ہے، حج کو جانا عبدیت ہے۔ پوری زندگی میں ایک جہت عرض کر رہا ہوں، ایک جہت، پھر عرض کروں گا وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ تمام جہات کا احاطہ کر سکے انسان اور بالاستیعاب گفتگو کر سکے۔ کسی مرد مومن مسلم مومن کا تمام جہات کا تمام احکام اور واجبات و فرائض اور سنن پہ عمل کرنا، نماز پڑھنا عبدیت ہے، روزہ رکھنا عبدیت ہے، حج کرنا عبدیت ہے، جہاد کرنا عبدیت ہے۔ تو پھر عبدیت اور عبودیت میں کیا فرق ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اب ظاہر ہے یہ ہر ڈکشنری میں نہیں ملے گا، ہر کتاب میں نہیں ملے گا، فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ فقہ کا اپنا دائرہ کار ہے،
فقہا نے ہماری آپ کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کے احکام پر کام کیا ہے، روزمرہ کے مبتلا بہ احکام، بس عبادات سے لے کر معاملات تک روزمرہ کے مبتلا بہ احکام، یعنی زیادہ تر نگاہ زمین پر رہی اور زمینی زندگی پر، آسمانی حقائق کی طرف تو نگاہ اٹھی ہی نہیں۔ وہ ایک دائرہ بحث ہے، تو وہاں نہیں ملے گی یہ تعریف جو عرض کر رہا ہوں۔ بعض عرفاء نے کیا کہا کہ عبدیت یہ ہے کہ آپ نماز روزہ پڑھیں، کریں، حج ادا کریں، جہاد کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، زندگی میں عبادات سے معاملات تک آپ احکام کی پابندی کریں، قربتاً اللہ، ارادہ بندگی کے ساتھ۔ عبودیت کیا ہے پھر؟ کہ عبودیت یہ ہے کہ جب آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں صرف قیام، حالت قیام صلاۃ میں نہیں، یعنی مستقل آپ کی نسبت خدا سے کیا ہو، جتنے صفات حق سبحانہ و تعالیٰ میں ہیں اس کے ازداد اپنے اندر تلاش کریں۔ یہ بیان اس بیان سے کتنا مختلف ہے جس میں کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو آپ بھی رحم سے کام لیں، اگر وہ کریم ہے تو آپ بھی کرم سے کام لیں، اگر وہ عفو و غفور ہے تو آپ بھی عفو و درگزر سے کام لیں اپنی زندگی میں۔ یہ سب اخلاق کے عمومی دروس میں بتایا جاتا ہے نا۔ یہاں کہا جا رہا ہے عبودیت سے مراد یہ نہیں ہے جو صفات حق میں ہیں اس کے افداد اپنے اندر تلاش کریں، یعنی وہ عالم ہیں تو خود کو محض جاہل سمجھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ قوی ہے تو خود کو ضعیف سمجھیں، سبحان اللہ، وہ غنی ہے تو خود کو فقیر سمجھیں۔ واضح ہوئی بات؟ جو صفات حق کے ہیں اپنے اندر اس کے افداد کو تلاش کریں، یہ ہے عبودیت۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ جو عام روایات میں اور دعاؤں میں علی جیسا حق کا بندہ روتا ہوا نظر آتا ہے، اے پروردگار میں جاہل ہوں، اے پروردگار میں خطا کار ہوں، اے پروردگار میں ضعیف ہوں، اے پروردگار میں فقیر ہوں، یہ عبودیت کی وہ بلند منزل ہے جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس سے کیا کوئی احتجاج کر سکتا ہے کہ علی خدا نخواستہ غیر معصوم تھے؟ وہ منزل الگ ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو عبدیت کیا ہے؟ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، عبدیت ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ اپنے اندر افداد کو کشف کیجئے۔ وہ ہے غنی علی الاطلاق، ہمیں فقیر علی الاطلاق۔ تو ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے یہ، ہم تو ایک نشو و سرور خودی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حقیقی بے خودی جو شایان شان خدا ہے وہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ میں دیکھیں، وہ دیکھنا ہو تو ابو تراب میں دیکھیں، وہ دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب میں دیکھیں، جسے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور یہ شہر علم کا در ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے پروردگار میں جاہل ہوں اور میں نے جہل میں بہت سی، نادانی میں بہت سی خطائیں کی۔ استغفر اللہ، علی نے خطائیں کی ہیں۔ یہ مقام عبودیت ہے۔ اور جب انسان، جب عارف، جب عابد اس منزل تک پہنچ جائے، دیکھیں نا، ایک نسبت ہے جو انسان کی، ولی کی بندوں سے، تمام خلقت کے مقابلے میں علی اعلم ہیں، خدا کے دیے ہوئے علم سے اعلم ہیں، مگر یہ علی کا ادب بندگی ہے کہ حضور حق میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار علم تو سب تیرا ہے، میں جاہل ہوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے علی کائنات میں شجاع ترین فرد ہیں۔ علی کی شجاعت اور قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لاکھوں مرحب و عنتر اور عمرو ابن عبد ود آئیں اور جائیں، مگر یہی علی ہیں
جو محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو لرزتے ہیں، ٹانگیں لرزتی ہیں، قدم لرزتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، داڑھی پکڑ کر تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں پروردگار میں تیرا ضعیف بندہ ہوں۔ یہ عبودیات، یہ عبودیات۔ بس اب اس انداز سے گفتگو کرتا چلا جاؤں تو شاید یہ مجلس بہت جلد اتمام تک نہ پہنچ پائے گی۔ پہلی منزل ہے عبدیت، دوسری عبودیت، تیسری منزل ہے عبودت۔ عبودت یہ ہے کہ انسان جب حق کے صفات کا ادراک کرے اور اپنے اندر اس کے اغداد کا ادراک کر لے تو پھر مشاہدہ جمال صفات و ذات میں اس طرح غرق ہو جائے کہ فنا ہو جائے۔ یہ فنا کی منزل علی کی منزل ہے، یہ منزل علی کی منزل ہے۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، بہت سے مطالب رہ گئے، مگر بس آج گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ سب اہل ولا ہیں، ایک فقرے میں تو طبیعتیں منقلب ہوں گی، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ سب گفتگو ہو رہی ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ورنہ آج تو بس گریہ و ماتم کا روز ہے۔ آج تو علی کا سر مبارک زخمی ہے، فرق اقدس دو پارہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مسجد کوفہ میں 19 ماہ مبارک رمضان کی سحر امیر المومنین علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہوا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ آقا کا سر مبارک زخمی ہے، ایک شور برپا ہوا، پورے کوفے میں گھر گھر سے وہ شور آہ و نالہ بلند تھا کہ تاریخ میں بے نظیر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، ارباب مقاتل ہی نے نہیں لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے، اور مقاتل خود تاریخ کا حصہ ہیں۔ روایات میں اس وقت بھی وہ وقت تھا کہ جب سیاہ آندھی چلی ہے اور زمین کو زلزلہ آیا ہے، ایک خوفناک فضا تھی، ہیبت ناک فضا، اور جبرائیل کی آواز گونج رہی تھی، تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کے بابا کے حکم سے نماز پڑھائی ہے۔ کیا قیامت کی نماز ہے وہ، کیا قیامت کی نماز ہے، کیا قیامت کی نماز ہے۔ اور نماز پڑھانے کے بعد سر مبارک امیر المومنین کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کچھ دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ تصور کر لیجئے، مسجد کوفہ ہے،